السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زبیر بھائی کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ زبیر بھائی میں آپ سے سیرت کے متعلق کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ جی ضرور کریں۔ سیرت کسے کہتے ہیں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات کو سیرت کہتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے کوئی سے 10 نام سنائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے نام ہیں، جن میں سے 10 نام یہ ہیں: محمد قابل تعریف، احمد سب سے زیادہ تعریف کرنے والا، ماحی اللہ کے حکم سے کفر مٹانے والا، عاقب آخری نبی، رحیم رحم کرنے والا، نبی الرحمت رحمت کے نبی، نبی التوبہ توبہ کے نبی، مبشر خوشخبری دینے والا، نذیر خبردار کرنے والا۔ مکہ مکرمہ کے 5 قرآنی نام سنائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مکہ مکرمہ کے 5 نام ذکر فرمائے ہیں: مکہ، بکہ، ام القری، قریہ، البلد۔ اللہ تعالیٰ کا گھر کہاں ہے؟ مکہ مکرمہ میں اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، جسے خانہ کعبہ کہتے ہیں۔ حجر اسود کیا ہے؟ حجر اسود جنت کا ایک پتھر ہے جو خانہ کعبہ کی دیوار میں لگا ہوا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح حجر اسود کو خانہ کعبہ کی دیوار پر لگایا؟ ایک مرتبہ مکہ والوں نے خانہ کعبہ کو نئے سرے سے تعمیر کرنے کا ارادہ کیا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کو ہر شخص اپنی سعادت سمجھتا تھا، اس لیے سب نے مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر میں حصہ لیا۔ جب حجر اسود کو خانہ کعبہ کی دیوار میں لگانے کا وقت آیا تو سخت اختلاف ہونے لگا۔ ہر قبیلے اور ہر شخص کی خواہش تھی کہ وہ خانہ کعبہ میں حجر اسود لگائے۔ یہ اختلاف اتنا بڑھ گیا کہ لڑائی تک بات پہنچ گئی۔ قریب تھا کہ تلواریں چل جاتی، لیکن قوم کے کچھ سمجھدار لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کل جو سب سے پہلے مسجد الحرام میں داخل ہوگا وہ اس جھگڑے کا فیصلہ کرے گا۔ اللہ کی قدرت کے اگلے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الحرام میں داخل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر سب بول اٹھے: صادق آ گئے، آمین آ گئے، ہم ان کے فیصلے پر راضی ہیں۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو اٹھا کر ایک چادر پر رکھ دیا اور پھر فرمایا: ہر قبیلے کا ایک شخص اس چادر کے کونے کو پکڑ لو۔ سب نے اس کو پسند کیا اور اسی طرح کیا گیا۔ وہ لوگ اس چادر کو اٹھا کر اس جگہ لے آئے جہاں حجر اسود لگانا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے حجر اسود کو خانہ کعبہ کی دیوار میں لگا دیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن تدبیر کا خطرہ ٹل گیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی کس سے ہوئی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہوئی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بیٹے تھے؟ ان کے نام سنائیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے تھے، ان کے نام یہ ہیں: حضرت قاسم رضی اللہ عنہ، حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ ان کے نام سنائیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، ان کے نام یہ ہیں: حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، حضرت زینب رضی اللہ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ۔ شادی کے وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ کی عمر کتنی تھی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر 40 سال تھی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کہاں ملی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں نبوت ملی۔ غار حرا کہاں ہے؟ مکہ مکرمہ کے قریب پہاڑ ہے، اس میں غار حرا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے غار حرا میں کیا کرتے تھے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے کئی دنوں تک عبادت اور دعا مانگا کرتے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی کون سی سورت اور اس کی کتنی آیتیں نازل فرمائی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیتیں پڑھائی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے کے بعد کس طرح اسلام کی تبلیغ کا آغاز کیا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے کے بعد شروع میں چھپ کر لوگوں کو ایک ایک کر کے توحید اور رسالت اور اسی طرح اسلام کی دعوت دی۔ مردوں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا؟ مردوں میں سب سے پہلے
ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا؟ عورتوں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا؟ عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اسلام قبول کیا۔ بچوں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا؟ بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سال تک چھپ چھپ کر لوگوں کے اسلام تبلیغ کی دعوت دیتے رہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک چھپ چھپ کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ ان 3 سالوں میں کتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا؟ ان 3 سالوں میں تقریباً 40 لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ ماشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان رسالت زندہ باد، شان رسالت، شان صحابہ۔ یہ تھے ماشاءاللہ، دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے کتنے بہترین انداز میں اپنا سبق ہمارے سامنے سنا رہے تھے۔ اور یقیناً کہیں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو رضی اللہ عنہ اور رضی اللہ عنہا میں بھی فرق نہیں کر سکتے، لیکن معصوم بچوں سے الحمدللہ میں شروع سے سن رہا ہوں کہ ابھی تک ایک رضی اللہ عنہ اور عنہا میں بھی مسٹیک نہیں ہوئی، تو سبحان اللہ تو پھر بنتی ہے ایسے بچوں کے لیے۔ تو ابھی اس کے بعد میں ہمارے مہمان ہیں نعت خواہ محترم جناب شہاب الدین مروت صاحب، جو کہ مروت صاحب ہیں، ان سے میں ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور نعتیہ کلام پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ آج کی خوبصورت یہ بابرکت محفل، دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ہمارا آنا، ہمارا پڑھنا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وقت کے دامن میں رہ کر انشاءاللہ اپنی حاضری پیش کروں گا۔ ایک مرتبہ بآواز بلند نماز والا درود پاک پڑھ لیں، کسی کی زبان خاموش نہ رہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ درود پاک پڑھ لیا ماشاءاللہ۔ جس نے درود پاک پڑھا ہے ذرا محبت سے دھیمے سے لہجے میں کہہ دے سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ خیابان والے اور پنڈی والے دھیما سا لہجہ سمجھتے ہیں۔ میں ربائی پڑھوں گا، عقیدے کی بات کروں گا۔ آپ کا عقیدہ میرا عقیدہ میچ ہو گیا، مل گیا تو مجاہد بن کر سیدھا ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ کی صدا لگائیے گا، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ؟ تیار ہیں؟ نعرہ تکبیر۔ اللہ آپ کے ذوق کو سلامت رکھے۔ سنیے گا، شاعر لکھتے ہیں کہ در مولا پہ میں نے سر کو جھکا رکھا ہے،